سورة النساء آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یہاں سے وراثت کے قوانین کا ذکر ہے. وراثت سے متعلق مسائل، قوانین اور اصول کا بیان ہے، اور بنیاد ان آیات کے نزول کا وہ عام طور پر یتیم بچی اور خواتین کو بنیاد بنایا گیا. زمانہ جاہلیت میں یتیم بچی کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا تھا. وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. اس کے علاوہ طلاق کے مسئلے میں بڑی زیادتی ہوتی تھی. کئی مسائل سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں آپ. تو اسی طریقے سے ایک مسئلہ اٹھا وراثت کا. شان نزول یہ لکھا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، حضرت اوس بن صامت یا حضرت اوس بن ثابت. ایک اوس بن صامت ہے اور ایک اوس بن ثابت ہے. حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا. ایک بیوی تھی، 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا. بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے. تو زمانہ جاہلیت کے قانون کے مطابق ان کے بھائیوں نے، یعنی اوس کے بھائیوں نے سوید اور عرفہ نے پورے مال پر قبضہ کر لیا. نہ بیوہ کو کچھ ملا، نہ بچوں کو کچھ ملا. ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے، بچوں کو تو کچھ بھی نہیں ملا، ہمارا گزر اوقات کا مسئلہ ہے، سارے مال پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی. یہ دیکھیں اسی طریقے سے قرآن کریم سوالات ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے تھے. اس لیے کہ بعض مسائل میں بھی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حل نکلتے تھے، مسائل کا حل نکلتا تھا. اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے. تو پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عورتوں کا، بچوں کا بھی حصہ مقرر ہے. ہوں گے اس زمانے میں اپنی دستور کو، اس زمانے کے اصول کے مطابق تھا، ہوگا بالکل. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا ہے والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے. وللنساء اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا ہے والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے. تفصیل آگے آ رہی ہے. مما قل منه او کثر. وہ جو مال چھوڑا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی ترکہ میراث کا جو مال ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں حصہ مقرر ہے. نصیباً حصہ ہے، مفروضاً مقرر. تو اللہ نے مقرر اتنا اشارہ سے مل گیا کہ حصہ ہے. اب تفصیلات کیا ہے وہ آگے خود قرآن بتاتا ہے.
مسئلہ ذکر فرمایا کہ دیکھیں وراثت جن میں تقسیم ہوتی ہے شرعی نقطۂ نگاہ سے سب سے پہلے نمبر پر ذوی الفروض ہے. ذوی الفروض کا کیا مطلب ہے؟ یہ 12 لوگ ہیں جن میں سے 8 عورتیں ہیں 4 مرد ہیں. ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، یعنی جن کے حصے قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں ذوی الفروض کہلاتے ہیں. دوسرے نمبر پر پھر عصبات ہیں. عصبات کا مطلب یہ ہے کہ مال تقسیم ہونے کے بعد باقی ماندہ وہ مال ان کو مل جائے. بیٹا ہے، باپ ہے، چچا ہے، یہ دادا ہے، یہ عصبہ بن جاتے ہیں نمبر والا. یعنی بیٹا ہو تو بیٹا ہی بنے گا، باقی نہیں بنیں گے. پھر عصبہ کے معنی مضبوط، یعنی باقی ماندہ مال جتنا بچ جائے وہ سارا کا سارا ان کو مل جاتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ جو بھی ہو یہ عصبہ ہو گیا. تیسرے نمبر پر ذوی الارحام ہے. ذوی الارحام کا مطلب جو پھر دوسرے رشتے دار ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہے. ظاہر بات ہے قرابت والا نہیں ہے، ذوی الفروض نہیں ہے، عصبہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ مال منتقل ہو جائے گا کن کی طرف؟ ذوی الارحام کی طرف. تو وراثت کی تقسیم ہو رہی تھی، مال تقسیم ہو رہا تھا. ایسے موقع پر خاندان کے جو غریب لوگ ہیں یا کوئی یتیم ہے، کوئی اس قسم کے لوگ آ گئے، یا ویسے آئے نہیں، خاندان میں اس قسم کے لوگ ہیں جو غریب ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہیں. اب مشترکہ مال میں سے جتنا بھی مشترکہ مال ہے تقسیم سے پہلے سب راضی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے سب بالغ ہوں اور سب کے سب رضامند ہوں. یہ 2 شرطیں ہیں، راضی بھی ہوں اور رضامند بھی ہوں. مطلب رضامند بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں. نابالغ اگر ہے پھر نہیں کر سکتے، یا ایک ان میں سے راضی نہ ہو پھر بھی نہیں کر سکتے. اب کیا کیا انہوں نے؟ ان سب نے رضامندی کے ساتھ کہہ دیا کہ بھائی ہاں اس میں سے ایسے کر لیں گے. 10 لاکھ روپے ہے تو مشترکہ طور پر 9 لاکھ ہم اپنے جو خاندان کے غریب ہے یا جو بھی ہے یتیم ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دے دیں گے. مطلب اچھا ہے، مستحب کہہ سکتے ہیں اس کو، بہتر. لیکن وہ تب ہے 2 شرائط کے ساتھ، سب بالغ ہوں اور سب رضامند ہو. نہیں ہے تو پھر تقسیم کے بعد جن کے حصے مقرر ہو جائے، ہر ایک کو اس کا مال مل گیا، اب وہ خود مختار آزاد ہو گیا. اب آزاد ہونے کے بعد اپنے اپنے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو گے. اس مسئلے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائے القسمت تقسیم کے موقع پر، وراثت کی تقسیم کے موقع پر، اولو القربى قرابت والے، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، پس دو ان کو اس میں سے، وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو ان سے بات بھلی، اچھی بات کرو ان کو کہ بھائی دیکھیں یہ مشترکہ مال ہے، اس میں تصرف کا حق ہمیں نہیں ہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے. ہو جاتے ہیں نا کبھی کبھی، امید بھی رکھتے ہیں. جب تقسیم ہوتا ہے تو غریب بھی ہوتے ہیں خاندان میں، تو امیدیں بھی ہوتی ہیں بعض کو جن کے حصے مقرر نہیں ہوتے. کبھی کبھی ایسے مسائل بھی اڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ ان کو بڑی بات کرو کہ بھائی مشترکہ مال شریعت نے جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. آگے ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا. چونکہ یتیم، یہ 10 آیات کے اندر اصل بنیاد یتیم کو بنایا گیا ہے. یتیم بچی ہے، یتیم بچہ ہے، معاشرے میں اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی تو اس کو زیادہ بنیاد بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک انسان یہ تصور کر لے اور اس کے انتقال کا وقت قریب ہو کہ دیکھیں میرے اس کے بچے سارے نابالغ چھوٹے ہوں، تو اس کا کیا ذہن ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میرے باپ لوگ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. ایک ہوتا ہے نا آدمی کا ذہن، میرے بچوں کا کیا بنے گا، اس قسم.
فرمایا اسی طریقے سے جب تم وراثت کی تقسیم کرو اس تصور اور اس جذبے کے ساتھ کرو جیسے یہ تمہارے بچے ہیں، پھر احساس ہوگا کہ اگر اس کی جگہ تم ہوتے، مال تقسیم ہوتا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، ان کی جگہ اس جذبے کے ساتھ دو. وَلْيَخْشَى، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ، جو اگر چھوڑے اپنے پیچھے اولاد ضعافا کمزور ناتواں، خافوا علیہم ڈرتے ہیں ان پر. ان پہ ڈرنے کا مطلب یہ کہ ان کا بنے گا کیا، پتہ نہیں بچوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوگا. فلیتقوا اللہ، پر چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلْيَقُولُوا، ابھی کل میرے پاس ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے 3 صفحوں پر مشتمل وراثت کا. اس میں ہوا کیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیوی رہ گئی اور ایک چھوٹا بچہ ہے، کون ہے وہ دوسری طرف سے جو ہے نا وہ مال پر قبضہ کر لیا سرالیوں نے، کروڑوں کا مال ہے، کہ بالکل ہمیں کچھ حصہ بھی نہیں ملتا اس میں سے. تو شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ ایسے ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو درست بات، درست بات کرو ایسے موقع پر. چونکہ انسان کبھی کبھی لحاظ میں، مروت میں، مفادات کے لیے، اپنے اغراض کے لیے خاموش بھی ہو جاتے ہیں. بہت ساری بھائی جو اصول ہے اصول کی بات کرو، سب اصول کے مطابق. بھائی شریعت ہماری بنیاد ہے، جو شریعت جس کے لیے جتنا حصہ مقرر ہوگا ہم اس پہ راضی. جو شریعت سے ہٹ کر جائے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے. انصاف کی بات. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو درست بات. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اموال الیتامہ، یتیموں کے مال، ظلماً زیادتی کر کے، ظلم کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، پختہ بات ہے وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور عن قریب شعلگن آگ میں داخل ہوں گے. دنیا میں جو ہے نا یہ بظاہر تو سمجھ رہے کہ پیسے ہیں لیکن یہ آگ ہے، اور انجام کیا ہے، وسیصلون سعیرا، شعلگن آگ میں داخل ہوں گے. پتہ نہیں تھوڑے تھوڑے مال کے لیے لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں. پیسوں کے لیے لوگ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں نا، دوسرے کے حقوق دبانے کے لیے ایسی زیادتیاں ہوتی ہے، اور لوگ ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو نظر بھی نہیں آتے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. پتہ ہے کہ دوسرے کا مال لے رہے، ناجائز طریقے سے لے رہے، لیکن وہ اندھے ہو جاتے ہیں. ایک عجیب مسئلے ہوتے. ابھی کچھ دن پہلے ایک مسئلہ آیا، کوئی غریب بھی نہیں نا، ایک آدمی غریب، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. ارب پتی اور کھرب پتی لوگ، بڑے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان کی. اب وہ ایک مسئلے میں الجھ گئے، ایسا کہ وہ ایک آدمی کہتے کہ بھائی ہمیں شریعت چاہیے، ختم. اب وہ بہنوں کی محرومی کا مسئلہ تھا بیچ میں، بہن کو حصہ نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی شریعت کے دوسرا بھائی کہہ رہا ہے شریعت جو فیصلہ کرے ہم بہنوں کو حصہ دیں گے. اب ایک آدمی ہے دیکھیں وہ کیا کہ مجھے تو نہیں کہ ان کو وہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے. اس نے کہا کوئی بہنوں کا حصہ نہیں، اس میں بہن کا حصہ نہیں ہوتا، بہن کو ہم نے شادی کے وقت دے دیا تھا بس. تو بڑی اس میں ہو جاتی ہے کوتاہی، حالانکہ کوئی کمی بھی نہیں آتی. اللہ نے جب نہ پھر کیا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے، خصوصاً عورت کا حصہ. آج کل بھی مسلم معاشرے میں عورتوں کو حصہ نہیں دیتے لوگ، بڑی اس میں زیادتی ہوتی ہے. یہ اہم مسئلہ ہے. اب ہے تفصیلات. شادی کے وقت جو دیا جاتا ہے لڑکی کو، تو اس کی اپنی حیثیت وضاحت کیا ہے؟ دیکھیں ابھی آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ دیکھیں شریعت میں جو ہے نا مرد کو اگر بہن بھائی ہے تو لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے. بعض لوگ بڑے انصاف پسند بن جاتے کہتے یہ کیا ہے، لڑکی کو کے مقابلے میں لڑکے کو ڈبل کیوں دیا گیا. لڑکی کا اسلام نے بڑا خیال رکھا ہے عورت کا، کیونکہ وہ ایک کمزور ذات ہے.
ایک تو یہ کیا کہ کچھ آدھا حصہ تو اس کو یہاں سے دلوا دیا وراثت میں، اور کچھ حصہ شوہر کے ذمہ لگا دیا مہر کی صورت میں، وہ ہو گیا۔ اور نمبر 3، اس کا جتنا خرچہ ہے، اس کا لباس ہے، اس کا علاج معالجہ ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کی ضروریات زندگی ہے، وہ ساری کس کے متعلق لگا دی؟ شوہر کے ذمہ لگا دی۔ ایسا زبردست انتظام کیا عورت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ انصاف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدھا وہ کیوں، لڑکے کو تو اور نہیں ملتا پھر نا، اس کو تو اپنا کاروبار ہوگی، عورت کو سارا یہاں سے دے دیا۔ تو یہ اگر مثال کے طور پر والد ہے، گھر کے ذمہ دار ہے، اپنی بچی کو ایک جائز طریقے سے حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے مثال کے طور پر سامان کا بندوبست وغیرہ انتظام کرتے تو بالکل یہ ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے اس میں۔ نہیں، اس میں وراثت کا حصہ نہیں بنا سکتے، وراثت کا حصہ نہیں، وراثت الگ چیز ہے۔ وراثت کی تقسیم تو زندگی میں نہیں کرتے، وہ تو بعد میں کریں گے نا، یا تو یہ زندگی میں بیٹھ کے سب کچھ کر لے اسی میں سے، لیکن یہ تو الگ چیز ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ اب تفصیلات ہیں۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ لفظ وصیت، وصیت کے معنی ہے حکم، لیکن ہر حکم نہیں بلکہ تاکیدی حکم، اس پر عمل ضروری ہو، تاکید والا حکم۔ اب تقسیم کیسے ہوگی؟ کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں، قریبی رشتہ داروں میں کسی کا بھی، اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تقسیم سے پہلے اس کے اجتماعی مال میں سے، مشترکہ مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوگا، یہ اسی کے مال میں سے ہوگا۔ تجہیز و تکفین، کفن دفن وغیرہ کا جتنا بھی خرچہ آتا ہے۔ نمبر 2، اگر اس مرحوم کے اوپر کسی کا قرضہ ہے کسی کا، تو دیکھیں گے کہ کن لوگوں کا قرضہ ہے، کتنا قرضہ ہے۔ اگر سارا مال قرضے میں جا سکے تو قرضے میں دیں گے، دوسرے اس کے قرض کا بندوبست انتظام کریں گے اسی کے مال میں سے، یہ ہو گیا۔ نمبر 3، پھر اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے یا نہیں؟ اگر وصیت کی ہے، وصیت کسی کے لیے، یا مثال کے طور پر میرے انتقال کے بعد میرے مال میں سے ایک مسجد بنا دو، یا فلاں خیر کا کام ہے، کوئی اچھا کام ہے اس میں دے دو، یا فلاں خاندان میں جو غریب ہے ان کو میری طرف سے کچھ دے دو، بہت کچھ صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر وصیت کی ہے تو تہائی مال کے اندر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ تہائی مال کا مطلب کل مال کے 3 حصے بنا کر کے تہائی، باقی میں نہیں، تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی اگر کی ہے وصیت تب، اور باقی مال اس کے بعد باقی ماندہ مال کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ کس ترتیب کے مطابق تقسیم کیا جائے گا یہ دیکھیں، سنتے رہیں۔ یوصیکم اللہ، سوال اگر کسی کا ہو تو بعد میں رکھیں، درمیان میں نہ کریں سوال، وہ پھر تھوڑا سا سبق رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، کس طریقے سے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مذکر کے لیے، مرد کے لیے، مثل اس کے ہے جو 2 عورتوں کا حصہ ہے، مثل 2 عورتوں کا حصہ ہے، حظ الانثیین یعنی 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کا ہے۔ یہ تب ہے کہ گھر کے اندر بہن بھائی وغیرہ جو ہو وہ لڑکے بھی ہے لڑکیاں بھی ہے، تو پھر یہ قانون چلے گا۔ اب لڑکا بنے گا عصبہ، لڑکے کا حصہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، وہ عصبہ بنتا ہے۔ عصبہ کا مطلب وہ بڑا مضبوط ہے، جو باقی ورثہ جن کے حصے مقرر ہے ان کے حصے تقسیم ہو جائیں گے، تقسیم ہونے کے بعد جو بچ جائے گا وہ ان کو مل جائے گا سارا، اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ یہ ہے لڑکی کا، بیٹی کا حصہ مقرر کر دیا۔ کیا ہے؟ بیٹی یا ایک ہوگی یا ایک سے زیادہ۔ اگر ایک سے زیادہ ہے،
2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, جتنی بھی ہے. تو اس صورت میں 2/3 مال یعنی کل مال میں سے 2/3 مال کو الگ کر کے اور وہ ان میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. 2/3 مال. مثال کے طور پر 100 روپے, 100 میں 2/3 کتنا ہے؟ 66 روپے. یہ ان میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. مثال 4 ہے تو اب یہ 66 روپے سب میں برابر برابر تقسیم ہوں گے ہر ایک کے درمیان. اگر ایک ہی بیٹی رہ گئی, والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا اور ایک ہی بیٹی رہ گئی, صرف ایک بیٹی, فلاحن نصف, بس اس کے لیے کتنا ہے پھر؟ اس کے لیے کل مال کا آدھا حصہ ہے. تو 2 حصے ہو گئے. یہ ہے بیٹی کا حصہ. اب آگے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. بیٹی کا انتقال ہوا, بیٹے کا انتقال ہوا, والدین رہ گئے, تو والدین کے لیے کتنے حصے ہیں دیکھیں؟ 1 2 3 3 حصے ہیں. نمبر 1 وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اولاد ہیں, انتقال ہو گیا اور جو میت ہے اس کی اولاد ہے, تو اس صورت اور ماں باپ بھی ہے, تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا کل مال کا. سمجھ رہے؟ چھٹا چھٹا حصہ ماں کو بھی اور باپ کو بھی, دونوں کو الگ الگ. ایک صورت فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. اور اگر اولاد, ولد کا لفظ جب وراثت میں استعمال ہوتا ہے ولد کا لفظ, تو ولد سے مراد اولاد ہے. جیسے عربی زبان میں جب ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, ولد کا معنی نہیں ولد کے معنی بیٹا, لڑکا, ولد. لیکن یہاں پر جہاں جہاں ولد کا ذکر آئے گا اس سے مراد ہے اولاد. ذہن میں رکھیں, اولاد جب بھی استعمال ہوگا. فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, اولاد نہیں ہے میت کے لیے. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور والدین وارث بن جائے تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ماں کو کون سا حصہ ملے گا؟ ماں کو 3 حصہ مل جائے گا کل مال کا. اور باپ کیا بن جائے گا؟ عصبہ. والد کیا بن جائے گا؟ عصبہ. بیٹا تو نہیں ہے نا, تو اب دوسرے نمبر پر والد کا حق ہے عصبہ بننا, باقی ماندہ اس کو مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اور اگر مثال کے طور پر یہ دیکھیں, ایک لفظ قلم نہیں رہا ہے, پھر خدا کے بندے بھول جاتے ہیں, چھوڑو لکھ لیں گے. ایک وہ ہے اس کو, ایک ہے حجب حرمان اور ایک ہے حجب نقصان. یہ کیا مطلب ہے؟ حجب. حجب کے معنی ہے روکنا. حجب کے کیا معنی عربی میں؟ روکنا. اس کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے حجب حرمان اور ایک ہے حجب نقصان. حجب حرمان اور حجب نقصان. حجب حرمان کا کیا مطلب کہ بالکل روک دے اس کو. جیسے بیٹا اولاد ہو تو بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں نا, یہ حجب حرمان ہے. اور حجب نقصان کا یہ ہے کہ بہن بھائی وغیرہ ہے تو ماں کا حصہ چھٹا ہو جاتا ہے, 3/4 سے کہاں چلا جاتا ہے؟ چھٹے حصے کی طرف. اس کو حجب نقصان کہتے ہیں. تو کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. تو ماں کو اس صورت میں چھٹا حصہ ملے گا, اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ, تیسرا حصہ 3/4. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر ہے میت کے لیے اخوہ, اخوہ کے معنی اخن کی جمع ہے, بہن بھائی. اس میں اخوتن کا لفظ جو ہے نا, بہن بھائی سب کوئی بھی ہو, تو اس صورت میں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, ماں کو کون سا حصہ ملے گا؟ چھٹا. اور باپ عصبہ ہے, اپنی جگہ پر قرار ہے. تو کتنی صورتیں ہو گئی؟ ماں باپ
والدین کے لیے. پہلی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر کتنی صورتیں ہو گئی؟ چھٹا حصہ ملے گا. دونوں کے بچے ہوں ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا حصہ ملے گا. اور اگر مثال کے طور پر بچے بالکل نہ ہو تو ماں کو تہائی ملے گا اور والد عصبہ. اور اگر بہن بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ مل جائے گا اور والد عصبہ. ترتیب بن جائے گی. لیکن یہ کب ہے؟ فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین. وصیت کے بعد اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا کہ جس کی وصیت کی ہے، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد. اگر میت پر قرضہ ہے تو پہلے اس قرضے کو جو ہے وہ تقسیم کریں گے، اس کا مطلب انتظام کریں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وصیت کی ہے تو اس کو کرنے کے بعد پھر اس ترتیب کے مطابق کوئی تقسیم ہوگا. یہ ہو گئی دو صورتیں، ماں باپ اور لڑکی بیٹی. فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، کچھ تمہارے آبا ہیں، کچھ بڑے بنتے ہیں خاندان میں بڑے رہ جاتے ہیں، وہ ابناؤکم کچھ اولاد رہ جاتی ہے دونوں. اب شاید تم سے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ اس میں کون تمہارے نفع کے زیادہ قریب ہے. تمہاری شاید سوچ اور ہو، تمہارا ذہن اور ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ضابطہ بنا کے تمہیں دے دیا، بس اس قانون اور ضابطے کے مطابق رہو تم. اس کا یہ مطلب ہے. تمہاری سمجھ میں شاید نہ ہے کہ یار یہ انصاف نہیں ہے، میری تو ساری زندگی خدمت فلانے کی یا فلانے کی ہے، لیکن زندگی میں آپ کر سکتے تھے، لیکن اب انتقال کا وقت قریب ہے، آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے. بیماری میں نہیں ہو سکتا. بعد میں کر لو سر. لا تدرون ایہم اقرب لکم، اپنے اپنے سوالات نوٹ کر لیں، موقع دے رہا ہوں آپ کو. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جانتا بھی ہے سب کچھ، اور حکیم ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے. بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر. کبھی کبھی انسان جو ہے نا سوچتا ہے یار یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن حقیقت نہیں ہو، انسان کی سوچ بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے. اور اللہ کے ضابطے بڑے دو ٹوک ہیں. آگے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، شوہر کا حصہ. شوہر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، بیوی کا انتقال ہو گیا، فرمایا تمہارے لیے آدھا ہے کل مال کا جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو. ایک صورت فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اور اگر اولاد ہیں تو پھر اس صورت کے اندر چوتھائی حصہ ملے گا، چوتھا حصہ کل مال کا. تو شوہر کے کتنے حصے ہو گئے؟ اولاد ہو، اولاد ایک بیٹی بھی ہو تب بھی، بس اولاد ہے تو اس صورت میں چوتھا حصہ، اولاد نہیں ہے تو اس صورت کے اندر نصف. من بعد وصیت، لیکن کب دیکھے بار بار اللہ تعالیٰ دیکھے بیچ میں اس کا ذکر فرمائیں گے 2-3 مقام پر. من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصین بہا، کہ ان عورتوں نے دیکھے یوصین، وہاں اسے یوصی کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہاں یوصین کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں صیغہ مؤنث کے لیے لا رہا ہے. یوصین بہا کہ وصیت کی ہو اس کی، اور دین یا قرض ادا کرنے کے بعد. اگر اس نے وصیت کی ہے کسی کے لیے اس کو نافذ کیا جائے گا، یا قرضہ ہے تو قرض کو ادا کیا جائے گا. اب بیوی کا حصہ، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو کتنا ملے گا؟ دیکھیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے کل مال کا،
مما ترکتم، اس میں سے جو چھوڑا ہے تم نے، ان لم یکن لکم ولد، اگر اس لیے تو دیکھو یہ کیوں عورت کے بیوی کے لیے کم رکھا، والدہ کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تمام خرچہ کس کے ذمہ لگا دیا؟ اولاد کے ذمہ ہے، اسی گھر میں رہے گی، گھر کی مالک وہ ہوگی، گھر کی ذمہ دار وہ ہوگی، سارا خرچہ ان کے ذمہ ہوگا۔ یہ الگ سے اس کو حصہ دلوا دیا گیا کہ تاکہ ان کا حق ان کے پاس رہے، ورنہ ذمہ داری ان کی جو ہے نا عام طور پر بچوں کے ذمہ ہوتی ہے ساری، ان کے بچے اگر ہیں سنبھالنا، گھر کا خیال کرنا، سارا گھر وغیرہ سارے انتظامات ان کے ذمہ ہیں۔ تو فرمایا کہ چوتھا حصہ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے لیے اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد، پس اگر ہے تمہارے لیے اولاد، فلہن الثمن، پس ان کے لیے 8واں حصہ ہے کل مال کا، باقی اولاد میں 8واں حصہ بیوی کے لیے، لیکن کب؟ مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے وراثت میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد توصون بہا، توصون بہا کہ جس مال کی تم نے وصیت کی ہے، اور دین یا قرض ادا کرنے کے بعد ہو گیا، تو بیوی کا کتنا حصہ ہو گیا؟ اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ، اور اولاد ہو تو 8واں حصہ ہے۔ یہ مسئلہ اختتام کو پہنچا، یہ بیٹی، والدین، شوہر اور بیوی، ان کے حصے مقرر۔ بیٹا تو کس میں چلا گیا؟ عصبہ۔ آگے ایک اور صورت بتاتے ہیں، کلالہ، اس کو سمجھے، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہے کلالہ۔ کلالہ عربی زبان میں، شریعت میں نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، صلاۃ لغوی معنی ہے دعا، زکوٰۃ لغوی معنی ہے پاکی، صوم لغوی معنی ہے امساک، حج لغوی معنی ہے قصد، ارادہ، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ شریعت نے اس لفظ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے؟ تو کلالہ لغت میں کہتے ہیں کہ جس کا نہ اصول ہو نہ فروع ہو، نہیں، لغت میں کہتے ہیں جس کا نہ اصول ہو نہ فروع ہو، مطلب کیا کہتے ہیں؟ مطلب مذکر نہ ہو، اصول و فروع میں کوئی کیا نہ ہو، نر نہ ہو، اصول فروع میں جس کا کوئی اصول وغیرہ فروع وغیرہ کچھ نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ فروع اولاد، نیچے کی طرف کوئی نہیں ہے، ایک مرد ہے، عورت ہے، اب کلالہ مرد بھی بن سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہے، اولاد وغیرہ نہیں ہے، فروع سے مرد اولاد، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس قسم کا یہ، اس کو فروع کہتے ہیں۔ اور اصول کس کو کہتے ہیں؟ والد، والدہ، یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر دادا، دادی، یہ باقی نانا، نانی، یہ آ جاتے ہیں ذوی الارحام میں، ذوی الفروض میں نہیں بنتے، یہ ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ میں نے بیان کیے تھے نا، ایک ہے ذوی الفروض، ذوی الفروض جن کے حصے قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں۔ ایک ہے عصبہ یا عصبات، جمع ہے عصبات۔ عصبات کس کو کہتے ہیں؟ کہ ذوی الفروض کو حصے ملنے کے بعد جو بچ جائے وہ ان کو ملتا ہے، اس کو عصبات کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ذوی الارحام، ذوی الارحام عام طور پر دیکھیں جو تقسیم ہے، ترتیب ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ قرابت والد کی طرف سے ہوتا ہے،
کس کی طرف سے؟ والد کی طرف سے ہوتا ہے نسب وغیرہ. اولاد تو والد کے لیے ہوتی ہے نا, وہ نام الگ بات ہے کیا, بلاول بھٹو زرداری نام رکھ دو, الگ چیز ہے نا, لیکن اصول اللہ کے قانون میں یہ نہیں ہے. ذوی الارحام یہ ہے پھر بعد کے رشتے دار جن کے حصے مقرر نہیں ہے. ماموں ہے یا مثال کے طور پر اس طریقے سے نانی ہے, یہ آتے ہیں نا خاندان میں نانا, تو ان کے وہ تب ہے کہ یہ بالکل نہ ہو, پھر جا کر کے ان کی طرف حصے بعد منتقل ہو جاتے ہیں. ذوی الارحام عام رشتے داروں میں جن کے حصے مقرر نہیں ہے, بس حصے مقرر نہیں. اب مثال کے طور پر والد نہیں ہے تو دادا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے, بیٹا نہیں ہے پوتے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. مثال ایک آدمی کا جو ہے بیٹا نہیں ہے پوتا ہے, تو وہ بیٹے کی جگہ کون لے لے گا؟ پوتا لے لے گا. یہ حصے مقرر ہے, اس کی تفصیل ہے. ذوی الارحام وہ ہے جن کے حصے مقرر نہیں ہے. اتنا ذکر ہے کہ ان کو مطلب یہ ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی طرف منتقل, اتنا ذکر ہے ذوی الارحام, حصہ مل جاتا ہے. وہ کون ہے پھر بعد میں اس کی تفصیلات ڈھونڈنی پڑتی ہے. جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں جو ہم نے پڑھا. نانا ذوی الفروض میں نہیں کہاں ہے, آپ نے پڑھا نا, دیکھیں. اچھا تو اب یہ دیکھیں کلالہ کیا سمجھ گئے, جس کے نہ اصول و نہ فروع ہو, ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے, ان کا انتقال ہو گیا, اب اس کے اصول فروع کوئی نہیں ہے, بہن بھائی وغیرہ ہے بس, نہ اولاد میں سے کوئی ہے اور نہ ماں باپ میں کوئی ہے, البتہ بہن بھائی ہے. تو پھر اس کی 3 صورتیں بنتی ہے. صورتیں کیا بنتی ہے دیکھیں. ایک ہے کلالہ, ایک ہے اخیافی, اور ایک ہے اعیانی, اور ایک ہے علاتی. اس کو یہ لکھیں گے یا یہ لکھیں گے؟ علاتی, یہ ہے اصل میں علاتی. یہ 3 قسم کے ہیں. دیکھیں بہن بھائی یا تو ماں باپ شریک ہوں گے, ماں باپ شریک یعنی والد والدہ دونوں ایک ہوں گے سب کے, جیسے عام طور پر ہوتا ہے, یا پھر ہوں گے اخیافی ماں شریک, سمجھ رہے ماں شریک, یا پھر ہوں گے علاتی باپ شریک. تو قرآن کریم نے کلالہ کے متعلق کل 6 صورتوں کا ذکر کیا ہے. کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتوں میں سے 2 صورتیں یہاں اس جگہ ذکر کی ہے, اور 4 صورتیں جو ہے وہ بالکل سورہ نساء کی آخری آیت میں 4 صورتوں کا ذکر کیا ہے. یہاں پر کس کا ذکر کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے اس کا ذکر ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اخیافی کا ذکر ہے. اخیافی کا ذکر جو دونوں صورتیں ہیں نا, یہ اخیافی کا ذکر ہے. اخیافی کس کو کہتے ہیں؟ ماں شریک. اگر ماں شریک ہے تو اس کے لیے یہ 2 صورتیں ہیں, اور اگر علاتی ہے یا پھر کیا ہے علاتی ہے یا عینی ہے, تو ان 2 صورتوں میں اس کے لیے پھر کون سی صورت ہے؟ وہ 4 صورتیں ہیں. صورت میں بتاتا ہوں اصل میں. دیکھیں ترجمہ, وَإِن كَانَ رَجُلٌ, اور اگر ہے مرد, یورث وارث بنایا گیا ہے کلالے کی صورت میں, کلالہ, او امرأۃ, وَإِن كَانَ رَجُلٌ او امرأۃ, یوں ہے یہ بیچ میں ہے بات. وَإِن كَانَ رَجُلٌ, مرد ہے کلالہ کی صورت میں وارث بنایا گیا ہے, یا عورت ہے کلالہ کی صورت میں وارث بنایا گیا ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اور اس کے لیے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. اصول فروع نہیں ہے نا,
اس کا ایک بھائی رہ گیا یا اس کی ایک بہن رہ گئی، فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس صورت کے اندر ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی اگر باپ ہے او کے ساتھ، وَلَهُ أَخٌ، ایک بھائی رہ گیا تو چھٹا حصہ ملے گا، یا ایک بہن رہ گئی تو کتنا ملے گا؟ کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ زائد ہے، اکثر من ذالک، اس سے زائد ہے، جیسے مثال کے طور پر 2 ہے، بہن بھائی ہے، یا مثال کے طور پر بہنیں ہیں، بھائی ہیں بہت سارے، تو اس صورت میں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہوں گے کس چیز کے اندر؟ تہائی حصے میں. کل مال کے 3 حصے بنا کر کے اور تہائی حصے کو میں ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا. من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، درا حال ہے کہ تکلیف نہ دی جائے کسی کو، کسی کا حق نہ دبایا جائے، یا مثال کے طور پر مال کو غلط طریقے سے تقسیم نہ کیا جائے. غیر مضار وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ مقرر ہے. وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکید ہے. وصیت کے معنی اللہ کی طرف سے تاکید ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، علیم جانتا ہے. حلیم گڑبڑ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، تحمل والے ہیں، برداشت کرتے ہیں، سب دیکھ رہے اللہ تعالیٰ. عام طور پر ایسے موقعوں پر کوتاہی بہت ہوتی ہے. یہ آگے دوسرا حصہ پڑھ لیں سورہ نساء کا، ٹائم ہے نہیں کر لو، یہ ایک ہی وہ ہے نا، حکم ہے، یہ ہو جائے گا سب نکالیں. یہ دیکھیں یستفتونک، یہ اخیاتی کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اگر عینی یا علاتی ہو تو بعض لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان کا کیا حصہ بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا. یستفتونک سورہ نساء کی بالکل آخری آیت، اسی سورت کی آخری آیت. یستفتونک، لوگ آپ سے یستفتونک سوال کرتے ہیں. استفتاء کے معنی فتویٰ طلب کرتے ہیں، حکم مانگتے ہیں آپ سے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ، اگر ایک مرد ہو، ہلاکا انتقال ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کے لیے اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے کتنا ہے؟ آدھا ہے جو چھوڑا ہے. اگر ایک ہی بہن ہے وہ ہوا یرثها، اور اگر بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی رہ گیا ہے، وہ ہوا یرثها ان لم یکن لها ولد، وہ سارے مال کا کیا بن جائے گا؟ وارث بن جائے گا. یہ 2 صورتیں ہو گئی. فإن كانت اثنتين، اور اگر بہنیں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، فلہم الثلثان مما ترک، تو 2/3 مال کے اندر وہ شریک ہوں گی. پھر وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہے بھائی بہنیں بہت سارے مرد عورتیں سب مشترکہ ہے، تو اس صورت میں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ والا جو پہلا اصول تھا نا وہ چلے گا. سمجھ گئے؟ اگر ایک ہی بہن رہ گئی تو پھر کتنا؟ آدھا. اور اگر ایک ہی نہیں، اگر ایک ہی بہن رہ گئی تو اس کے لیے کتنا ہے؟ آدھا ہے. اور اگر ایک ہی بھائی رہ گیا تو کل مال ہے. اور اگر 2 ہیں تو اس صورت کے اندر بہنیں 2 ہے یا زیادہ ہیں تو اس صورت میں 2/3 مال میں وہ شریک ہوں گی. اور اگر بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں بہت سارے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب وہی تقسیم کی شکل بنے گی، مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل ملے گا. یہ 4 صورتیں یہاں بتا دی. فرمایا فإن كانوا أكثر، اچھا غیرہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدیں، حدود ہے، حدود. ومن يطع اللہ ورسولہ،
اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اس کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے جو ان حدود کا خیال رکھے، شریعت کا خیال رکھے۔ ومن یعص اللہ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، عصیان نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے اللہ تعالیٰ کے حدود سے، آگے بڑے حدود سے خیال نہ رکھے ان کا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے آگ میں، ہمیشہ اس آگ میں رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ دیکھیں، ایک سود کے مسائل میں سود کا ذکر آپ نے تیسرے بارے میں پڑھا، اور ایک یہاں پر، حالانکہ اصول یہ ہے، ضابطہ اور قانون، کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، بڑے گناہوں میں مبتلا ہو، تو وہ فاسق ہے، وہ کافر نہیں ہے، اور اس کے لیے گناہوں کی سزا تو ہے، قیامت کے دن گناہوں کی سزا ہے۔ اگر بغیر توبے کے دنیا سے گیا، توبہ نہیں کی، تو گناہوں کی سزا ہے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن یہ دو موقع ایسے ہیں، سود کا ذکر ہے، کیا لفظ استعمال کیا سود میں؟ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو حکم آنے کے بعد دوبارہ لوٹا اس کی طرف، یہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا، ومن جاءه موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک انسان گناہ میں مبتلا ہو اور عمل نہ کرتا ہو، یہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے، خلود فی النار، ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم میں۔ لیکن اگر ایک آدمی کی سوچ، اس کا ذہن، اس کا نظریہ یہ بن جائے کہ عورت کا حصہ نہیں ہے، تو اگر عورت کا حصہ نہیں ہے تو اس نے کیا کیا؟ نص قطعی کا انکار کر دیا۔ اور نص قطعی، کفر کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کرنا، کسی ایک ضرورت کا انکار کرو۔ سود کو، ایک سود کا استعمال کرنا گناہ سمجھنا، یہ الگ چیز ہے، اور ایک سود کو حلال سمجھنا ہوتا ہے نا، جیسے کہ اس کے بغیر ہمارے معاشی نظام کیسے چلے گا، ہماری معیشت کیسے چلے گی، سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہو جاتی ہے۔ اگر حلال سمجھا، اس کی سوچ یہ بن گئی کہ اس کے بغیر تو ہمارا نظام نہیں چل سکتا، تو یہ پھر بڑی خطرناک۔ اب کہتے ہیں نا، التحلیل والتحریم من صفات اللہ سبحانہ، کسی چیز کو حلال کرنا، حرام کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، صرف نبی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا، نبی صرف اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی نے حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھا، تو پھر تو خطرے والی بات ہو جاتی ہے نا۔ اسی طریقے سے وراثت کے مسائل میں آپ کو نہیں معلوم، بعض لوگ انتہائی کوتاہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جیسے کہ عورت کا حصہ کہاں سے آئی ہے، کہاں ہے عورت کا حصہ؟ بس وہ دے چکے، ہم جو تھا وہ ہم نے دے دیا، سب اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو اگر عصیان دو قسم کا ہے، عصیان ومن یعص اللہ، عصیان نافرمانی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے عملی اور ایک ہے اعتقادی۔ عملی تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ عورت کا حصہ ہے، لیکن کمزور ہے، لاپرواہ ہے، عمل نہیں کرتے اس پہ، دیکھتے نہیں ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ عورت کا حصہ ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ عصیان عملی ہے۔ اور ایک ہے عصیان اعتقادی، کہ اس کا ذہن، عقیدہ اور اعتقاد یہ بن جائے کہ عورت کا حصہ کہاں سے آ گیا، چھوڑو، کوئی حصہ نہیں عورت کے لیے۔ تو پھر یہ اس صورت میں ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی،
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے، يُدْخِلُهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کریں گے، اس آگ میں ہمیشہ رہے گا اگر حلال سمجھے اس مال کو۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن، رسوا کرنے والا۔ اب کیجئے سوال۔ جو وصیت کرتے ہیں کسی اپنے مال کی، دعا سے پہلے کوئی نہ اٹھے بھائی، ہاں ٹائم ہے ہمارا، اوپر دیکھیں 6 منٹ باقی۔ اپنے مال کی وصیت زندگی میں کر دیتے ہیں، اس پہ کوئی وبال تو نہیں ہے کیونکہ باقی کا حق تو مارا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ زندگی میں آدمی ہے خود مختار، وہ الگ چیز ہے کہ اخلاقی طور پر اس کو ایسا معاملات کا حصہ ہے نا، یہ وراثت جو ہے نا یہ معاملات کا حصہ ہے۔ اور اسلام میں معاملات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ نمبر 1 المعاوضات المالیہ، مالی لین دین۔ نمبر 2 المناکحات، نکاح طلاق کے مسائل۔ نمبر 3 الامانات، امانت سے متعلق جتنی چیزیں۔ نمبر 4 الترکات، وراثت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں۔ اور نمبر 5 ہے المخاصمات، آپس میں جو اختلافات جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سب معاملات کی قسمیں ہیں۔ تو اخلاقی طور پر اگر معاملات کا حصہ ہے تو اس طریقے سے اخلاقی طور پر اس کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ معاملات میں گڑبڑ ہو گئے، بعد میں خواہ اس کی وجہ سے فساد جھگڑے ہوں، تو اس مسئلے کو اچھی طریقے سے نمٹانا چاہیے۔ لیکن بہرحال شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ مثال کے طور پر اس کے بچے بڑے جو ہے وہ ان کو بھی اللہ نے نوازا ہے، مال کی کمی نہیں ہے، بیوی کا اپنا حصہ مقرر ہے ان کے نام، بچوں کے اپنے حصے، اس کا جو اپنا مال ہے وہ کہتے ہیں میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں یا کہیں کسی جگہ لگاتا ہوں۔ حق شریعت نے دیے صحت کی حالت میں۔ ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں، اس نے بیٹی کو نہیں دیا، بیٹے کو گھر کا وہ بچے کے نام سے کر دیا، تو اس کی پکڑ اس پر نہیں۔ شریعت کے مطابق کیا، کس بنیاد پہ؟ وصیت کر دی اس نے زندگی میں ہی کہ میں یہ بیٹے کے نام پہ کر رہا ہوں، بیٹیوں میں اس کو بیٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اصولاً جو ہے نا جب شریعت کا مسئلہ بیچ میں آ رہا ہے تو کم از کم اخلاقی طور پر یا تو بیٹی کو کچھ دے یا اس کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جائیداد سے عاق کرنا تو اگر حالت زندگی میں ہو تو اختیار تو دیا ہے، اگر نافرمان ہے اس قسم کا بالکل الگ چلتا ہے، والد کی بات نہیں مانتا تو اجازت دی ہے شریعت نے، کر سکتے۔ ہاں ماں باپ شریک۔ بیماری کی تقسیم آپ نے فرمایا، بیماری ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا تو بیماری کی حالت میں وصیت کا اعتبار نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں میں کل مال کسی کو دیتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، صرف تہائی مال میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ اب سب کے حصے وراثت جتنے ہیں نا، جتنے مثال کے طور پر وارث ہے وہ سب متوجہ ہو گئے، اس کے ایک میراث ان کی طرف متوجہ، اب نہیں کر سکتے۔ عصبہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ذوی الفروض کو ملنے کے بعد جو باقی مال بچ جائے وہ ان کو ملتا ہے سارا، جیسے بیٹا ہے، چچا ہے، والد ہے، دادا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیا بنتے ہیں؟ عصبہ، باقی ماندہ مال ان کو ملتا ہے بالترتیب، جیسے پہلے بیٹا ہوگا، بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ بنتا ہے، ورنہ بیٹے کی موجودگی میں باپ نہیں بن سکتا۔ بتا دیا نا، یہ آ گیا نا، یہ سب آ گیا نا کہ باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، پہلی صورت تو وہی بتا دی نا۔ سب سے پہلے ابتدا میں تو بیٹی اور اس کا حصہ ہے، بیٹی کے لیے کتنے ہیں؟ بیٹی کا کیا حصہ مقرر فرمایا؟ آدھا ہے یا پھر فلہم الثلثان، ان 2/3 میں اگر زیادہ ہیں تو شریک ہوں گے، اور بیٹا عصبہ بن جائے گا۔ زندگی میں وصیت کی ہے کہ بھائی میرے بعد میں سے سارا جو ہے آپ کسی کو دے دو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں ہو یا کسی ایک بار میرے انتقال کے بعد جی، اور لیکن جب معاملات جو پیچھے لوگ نپٹا رہے ہیں وہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ شریعت کو فالو کریں یا وصیت کو؟ شریعت کو فالو کریں۔ اگر اس قسم کی وصیت کی ہے تو آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما
فمن خاف من موص جنفا او اثما فانما اثمه على الذين يبدلونه، تو بالکل اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں. اگر مثال کے طور پر بچے اس قسم کا اس نے غلط فیصلہ دیا ہے نا، اگر اس کا وصیت اس کی غلط ہے اس شرط پر، تو بالکل پھر اس کو صحیح طریقے سے لانا چاہیے. ایک تہائی حصہ تو آپ کو دے دینا چاہیے وصیت کے مطابق. ہاں، ایک تہائی حصہ ہاں، تہائی میں نافذ کریں گے، یعنی اس کی وصیت کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کریں گے. اس کی وصیت کا بھی اعتبار ہوگا، اس کی وصیت تہائی مال میں نافذ کریں گے، باقی مال جو ہے وہ ورثہ میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں. ہاں، جو وصیت کے مطابق نیک کام کے لیے اس نے کہا تھا اپنی موت، لیکن یہ وہ کیا اس کا اجر اس کو ملے گا؟ بالکل ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. اگر وصیت شریعت کے حساب سے نہ ہو تو اس کی اہمیت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کلالہ میں اس کی روز میں بھی کوئی نہیں ہے، تو آدھا حصہ اس کے بھائیوں کو، باقی آدھا جو ہے اس میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ذوی الفروض میں کوئی کلالہ میں ایک ہے، اس کا حصہ اس کو مل گیا، باقی تو یہ بیت المال کی طرف منتقل ہو جائے گا، یہ غربا میں تقسیم ہوگا. اگر ذوی الارحام میں کوئی اور ہے قریبی، ایسے دے دیں گے، نہیں تو پھر یہ منتقل ہو جائے گا بیت المال کی طرف، غربا میں تقسیم ہوگا. ہوتے نا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، لا وارث، مال بہت ہے، کچھ کوئی نہیں ہے اس کا، کوئی بھی نہیں ہے، تو اگر اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، تو اس مال کو بیت المال کی طرف منتقل کر دیں گے، اور منتقل کرنے کے بعد غربا میں تقسیم کریں گے اس کو. ایک ہی بیٹی تو اس کی صورت بیان ہو گئی نا، اخلاقی کی صورت میں بیان ہو گئی، آئینی اور عائلاتی کی صورتیں بھی بیان ہو گئی، ایک ہی ہو. ٹھیک ہے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.